بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور کی فضا میں آلودگی کے ڈیرے برقرار ہیں۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 700 سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور آج بھی دنیا بھر میں پہلے نمبر پر برقرار۔ تعلیمی اداروں کے بعد تمام پارکس تفریحی گاہوں کو بھی 17 نومبر تک بند کر دیا گیا ہے۔ مزید بتا رہی ہیں سامیہ سعید۔ سامیہ بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور کو آلودگی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور آلودگی کے ڈیرے شہر لاہور میں برقرار ہیں۔ آج بھی شہر میں اسموک کی اوسط شرح جو ہے وہ 700 سے بھی تجاوز کر گئی، جو کہ تمام تر شہریوں کے لیے نقصان کا باعث ثابت ہو سکتی ہے۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے ایام میں جو ہے وہ اسموک کی شرح میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ تاہم شہری جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کریں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے چند ایک اہم اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے شہر لاہور کے چند علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن لگایا گیا اور اس کے بعد تعلیمی اداروں کو بھی بند کیا گیا، مگر آج سے جو ہے وہ شہر لاہور میں تمام تر پارکس، کھیلوں کے میدان، تفریح گاہیں جو ہیں وہ آج سے 17 نومبر تک جو ہے وہ بند رہیں گی، تاکہ بچوں کو جو ہے وہ بیماریوں سے بچایا جا سکے۔ اور شہریوں کو بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ بلا ضرورت جو ہے وہ گھروں سے باہر نہ نکلے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں بارشیں نہ برسنے کے باعث جو ہے وہ آلودگی کی شرح میں اس قدر اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تاہم محکمہ ماحولیات کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ شہر لاہور میں بہت جلد مصنوعی بارش کروائی جائے گی، تاکہ یہ جو اسموک کی شرح ہے جس سے بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں ان کو کم کیا جا سکے۔ شکریہ سامیہ۔ اسموک نے لاہور کو زہر آلود کر دیا ہے۔ گرین لاک ڈاؤن اور چھٹی کے باوجود اسموک میں کمی نہ آ سکی۔ شملہ پہاڑی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 920 ریکارڈ۔ شہریوں کو آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری۔ ماہرین کی عوام سے ماسک پہننے کی اپیل۔ مزید بتا رہے ہیں حمزہ خورشید۔ جی بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، میں موجود ہوں سندر داس چوک میں، اور آج شہر لاہور میں چھٹی ہونے کے باوجود جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا۔ آج بھی شہر لاہور جو ہے وہ اسموک کے قبضے میں ہے۔ اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو اس وقت کا جو موجودہ ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ شملہ پہاڑی جو ہے وہاں پر 920 ہے، اور اس کے علاوہ جو DHA فیز 8 ہے وہاں پر 720 بتایا جا رہا ہے، جبکہ جو مراتب علی روڈ ہے وہاں پر جو ہے وہ 788 جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس بتایا جا رہا ہے۔ جبکہ اگر میں چلتے چلتے بات کرتا چلوں گرین لاک ڈاؤنس کی، تو شہر لاہور میں جو ہے وہ گرین لاک ڈاؤنس میں توسیع کی گئی ہے، جس جگہ میں موجود ہوں یہاں پر بھی گرین لاک ڈاؤن ہے، اور اس کے علاوہ جتنے جو شہر لاہور کے گھومنے پھرنے والے پوائنٹس ہیں جیسے کہ باغات ہیں، اور اس کے علاوہ جو چڑیا گھر وغیرہ ہیں، ان پر جو ہے وہ گرین لاک ڈاؤن کا اطلاق کیا گیا، تاکہ آج چھٹی ہونے کے باعث شہر لاہور کی جو عوام ہے وہ رخ نہ کر سکے ان مواقعوں کا، اور گھروں پر جو ہے وہ آرام کرے۔ اس کے باعث کہا یہ جاتا ہے کہ جس دن چھٹی ہوتی ہے، کیونکہ ٹریفک لوڈ کم ہوتا ہے، اس وجہ سے شہر لاہور یہاں پر دوسری دیگر جو اسموگ ہے اس میں کمی آتی ہے، لیکن آج بھی اسموگ جو ہے وہ کم دیکھنے میں سامنے نہیں آ رہی۔ جبکہ اگر میں بات کرتا چلوں تو ایک گڈ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 100 ہوتا ہے، یہاں پر اس سے نیچے ہوتا ہے، اور آج شہر لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 920 جو ہے وہ شملہ پہاڑی کے علاقے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قریب جو ہے وہ 800 سے زائد % جو ہے وہ مضر صحت ہوا میں جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں، جبکہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو لازمی بنایا جائے، اور جو گائیڈ لائنز حکومت کی جانب سے دی جا رہی ہیں ان پر بھی جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے۔ جی شکریہ حمزہ۔ کوئی شک نہیں کہ اگر فلسفے کی ابتدا حیرت سے ہوتی ہے تو علامہ اقبال دنیا فلسفہ کے ایک محقق سیاح تھے۔ اگر شاعری روح کے بلند پروازی کے لمحات میں گایا ہوا گیت ہے تو اقبال حسین، نایاب، پر اثر اور پرجوش گیتوں کے شاعر ہے۔ قومی شاعر حضرت علامہ اقبال کی یوم ولادت پر رپورٹ دیکھیے۔ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے مذہبی گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ یہ وہی آنکھ تھی جس نے بعد میں پاکستان کا خواب دیکھا۔ علامہ محمد اقبال، وہ شخصیت جس نے بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کی اس وقت فکری رہنمائی کی جب وہ اپنے سامنے کوئی واضح منزل نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ یہ تو کافی بات کی بات رہی کہ اس سے پہلے وہ فارسی اور اردو شاعری کو ایسی وسعتیں بخش چکے تھے کہ یہ میدان ان کا کوئی مماثل نہیں پاتا۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ جن بھی فلاسفروں سے تقابل باہر کے جتنے بھی تھے، جرمن فلاسفر جیسے نیچے سے کرتے ہیں، ہم دانتے سے کرتے ہیں، یا اور بہت سے ہیں، کیرکیگارڈ سے کرتے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ اقبال مثبت سمت میں جاتے ہیں، اور ان کی جو فلسفے کی جہت ہے
وہ ان فلاسفر سے آگے ہے. ذرا غور تو کریں کہ کیا کسی اور کے ہاں بھی حقیقت پسندی اور غنائیت کا ایسا امتزاج نظر آتا ہے جو علامہ اقبال کے ہاں ملتا ہے؟ شاید نہیں. اپنی شاعری میں علامہ اقبال نے مظلوم اقوام کے ساتھ عموماً اور مسلمانوں کے ساتھ خصوصاً ہمدردی کا نعرہ بلند کیا. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. شکوہ، جواب شکوہ، بانگ درا، بال جبریل، ارمغان حجاز، ضرب کلیم اور ان کی متعدد تصانیف آج بھی ہماری فکری نشو نما کے لیے موجود ہیں اگر ہم ان سے استفادہ کرنا چاہیں تو. جب ہم بہت آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں، بہت مثالی ایک دنیا کی سوچتے ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جتنا استفادہ کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے فکر اقبال سے استفادہ کیا اور کر بھی رہے ہیں. اقبال خود بھی کبھی نا امید نہیں ہوتے تھے اور ہمیں بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اقبال کی فکر ہی کا یہ فیضان ہے کہ قیام پاکستان عمل میں آیا. 1933 میں اسپین سے واپسی پر علامہ محمد اقبال گلے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور اسی کے باعث 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال کر گئے. قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر ہمیں علامہ اقبال کے پیغام کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے کہ ہم صرف ایک لفظ خودی کے مطلب کو اچھی طرح جان لیں کہ یہی ان کی فکر و نظر کے جملہ مباحث کا محور ہے اور انہوں نے اپنے پورے فلسفہ حیات کو اسی کے نام منسوب کیا ہے. کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز. شہریوں نے بھی مزار اقبال پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی. کہتے ہیں علامہ اقبال کے خودی کے پیغام کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے. مزید بتا رہی ہیں سامیہ سعید. ہاں جی بالکل، آج 9 نومبر ہے، شاعر مشرق کی پیدائش کا دن ہے. اسی وجہ سے میں اس وقت موجود ہوں علامہ اقبال کے مزار پہ. شاعر مشرق کا فلسفہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جی سر بتائیے گا، اقبال کا فلسفہ ہے، کتنا فلسفہ پڑھا ہے اور آج آپ یوم اقبال پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یوم پیدائش اقبال تو ہم موجود ہیں. ہم آج آنے کا مقصد حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سلام پیش کرنا تھا، اور یہ آج آپ کے میڈیا کے توسط سے ہم اپنی قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مقروض ہیں اپنے اقبال صاحب کے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا اور قیادت محمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تعبیر کیا. تو انہی کی بدولت آج ہم ایک آزاد ملک میں آزاد شہری کی حیثیت سے آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. آج بالکل آپ بتائیے گا کہ اقبال کے فلسفے سے کیا سمجھ آتی ہے؟ جی بالکل، یہ آج کے دن کے حوالے سے ہم پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ صرف اقبال کی فکر کو، سوچ کو سمجھیں اور اسی نظریے کو اپنائیں اور آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی. ہاں جی بالکل، یہاں پر علامہ اقبال کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر نیوی کے دستے بھی موجود ہیں جنہوں نے اقبال کو جو ہے سلامی پیش کر دی ہے، اور ابھی کچھ دستے جو ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ رفتہ رفتہ جو ہے سلامی پیش کی جائے گی. اقبال کا فلسفہ یہی ہے کہ اپنی خودی کو جو ہے پہچانا جائے. بالکل اسی طرح لوگ اپنی محبت عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے، اور علامہ اقبال نہ صرف شاعر مشرق ہیں بلکہ پوری دنیا پر ہی اقبال کا فلسفہ جانا اور مانا جاتا. شکریہ سامیہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم اقبال پر پیغام. بولے اقبال کی فکر و بصیرت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. قیام پاکستان کے لیے شاعر مشرق کی فکری خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. نوجوان نسل کو فکر اقبال سے روشناس کروانا بے حد ضروری ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم اقبال پر پیغام. بولے اقبال کی فکر و بصیرت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں.